اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ تکاثر پڑھنے کا ثواب۔ روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، بیان کرتے ہیں کہ من قرأ الہاکم التکاثر عند النوم وقیا فتنۃ القبر، کہ جو شخص سورہ مبارکہ تکاثر کی تلاوت کرے سونے کے وقت، یعنی سونے سے کچھ لمحے پہلے سورہ مبارکہ تکاثر کی تلاوت کرے، اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ عذاب قبر سے اور فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، بیان کرتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الہاکم التکاثر، جو سورہ ہاکم التکاثر کی تلاوت کرے فی فریضۃ، اپنی واجب نماز میں، اس کا ثواب کیا ہوگا کہ کتب اللہ لہ ثواب اجر 100 شہیدہ، کہ خداوند متعال اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھے گا۔ یعنی معمولی بات نہیں ہے، 100 شہید جو راہ خدا میں شہید ہوئے ہوں ان کا اجر و ثواب اس کو عطا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بیان کیا کہ من قرأھا فی نافلۃ، جو اس کو اپنی مستحب نماز میں پڑھے، مستحب نماز میں اس کی تلاوت کرے، تو اس کا ثواب کیا ہوگا، کتب اللہ لہ ثواب 50 شہیدہ، خدا اس کو 50 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کرے گا، جتنا ان کو ثواب خدا نے عطا کیا۔ اسی طریقے سے روایت ہے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بیان کرتے ہیں کہ من قرأھا ہذہ سورہ، جو اس سورہ کی تلاوت کرے، اس کا ثواب کیا ہوگا کہ لم یحاسبہ اللہ بالنعم التی انعم اللہ بہا علیہ فی الدنیا، خداوند متعال قیامت کے دن اس کا جو نعمتیں خدا نے اس کو دنیا میں عطا کی ہیں ان کا حساب کتاب نہیں کرے گا۔ خدا جو ہے وہ ان نعمتوں، یعنی اس کا حساب کتاب میں گویا اتنی آسانی ہو جائے گی، خدا اس کا حساب کتاب نہیں کر رہا نعمتوں کا جو اس نے دنیا میں اس کو عطا کی ہیں، جو کہ انتہائی مشکل ترین حساب کتاب ہوگا۔ آسان نہیں ہوگا قیامت میں جب خدا انسان سے حساب کتاب کرے گا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں من قرأھا عند نزول المطر، اور جو بارش کے وقت اس کو پڑھے، کہ جب بارش آسمان سے برس رہی ہو، یہ شخص جو ہے وہ سورہ مبارکہ تکاثر کو پڑھے، غفر اللہ ذنوبہ، خداوند متعال اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی یہ اتنی جو ہے وہ مفید سورہ ہے کہ انسان اس کو پڑھے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے رسول خدا سے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیان کرتے ہیں کہ اذا قرأ القاری الہاکم التکاثر، کہ جب قرآن پڑھنے والا سورہ مبارکہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہے تو یدعا فی ملکوت السماوات مؤدی الشکر للہ، تو زمین میں نہیں آسمانوں میں اس کو جو ہے وہ خدا کا شکر ادا کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ تکاثر، کہ جس کے اندر خداوند متعال انسان کو ایک اس کی بیماری کی جانب نشاندہی کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ جس بیماری کا علاج اگر اس انسان نے نہیں کیا تو اس کو بعد کے مراحل میں بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا اور بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس بیماری کی جانب جو ہے وہ اس سورہ کے اندر خداوند متعال اشارہ کرتا ہے، اور اس پچھتاوے کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے کہ جو انسان کو اس بیماری کا علاج نہ کرنے کی وجہ سے اٹھانا پڑے گا۔ سورہ کا آغاز ہوتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے غفلت کے اندر ڈال دیا۔ یہ کلمہ الہا، کہ جس کو دو حصوں میں الہا اور اس کے بعد کم کی ضمیر ہے کا استعمال کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسی لہو چیز، ایک ایسی لغو چیز، ایک ایسی بیکار چیز جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ انسان کو اس چیز سے غفلت میں ڈال دے جو اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ کہ تمہیں کثرت نے، جو کہ فائدہ مند نہیں ہے، ایک ایسی چیز سے غفلت کے اندر ڈال دیا جو تمہارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند تھی۔ الہاکم التکاثر۔ اب یہاں پہ کلمہ قرآن نے استعمال کیا تکاثر کا، البتہ یہ نہیں بیان کیا کہ کثرت جو ہے وہ کس چیز کی کثرت ہے، اور خود اس کلمے کے اندر اگر انسان غور کرے تو ایک بڑا لطیف نقطہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ قرآن نے کہا کہ تکاثر۔ اب تکاثر عربی میں باب تفاعل سے ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ ہو، بلکہ کوئی چیز بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہو، انسان سمجھ رہا ہو کہ بہت زیادہ ہے۔
یعنی تکاثر کا مطلب زیادہ ہونا نہیں بلکہ زیادہ سمجھنا ہے کہ تمہیں جس چیز نے غفلت میں ڈالا وہ حقیقتاً بہت زیادہ نہیں تھی، وہ تھی تو بہت کم، لیکن تم اسے بہت زیادہ سمجھ رہے تھے، لہذا تم کیا ہو گئے؟ غفلت میں چلے گئے۔ الہاکم التکاثر۔ اے پالنے والے، یہ کون سی چیز ہے جسے انسان بہت زیادہ سمجھ رہا ہے؟ یہ آیت نے بیان نہیں کی۔ یہاں پہ مختلف مفسرین نے مختلف احتمالات ذکر کیے۔ ایک احتمال ان میں سے یہ ذکر کیا کہ عرب جو ہے وہ اپنے قبائل کے اوپر بہت زیادہ فخر کرتے تھے، اور جب اپنے قبیلے کی کثرت کو دیکھتے تھے کہ ہمارا قبیلہ مثال کے طور پہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ افراد ہیں اس کے اندر، تو یہ چیز سبب بنتی تھی کہ اس کے اوپر بہت زیادہ فخر کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑائی کا احساس کرتے تھے اپنے اندر، اس بنا پہ کہ میرے قبیلے کے اندر افراد زیادہ ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اس نے ان کو جو ہے وہ غفلت کے اندر ڈال دیا، اس طاقت کے اور اس کثرت کے نشے میں اتنا دھت ہو گئے کہ یہ بھول کے دنیا میں کس لیے آئے تھے۔ اس جانب اشارہ، حتیٰ بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی کہ یہ عرب جب اپنے قبیلے کے قبرستان کی جانب نگاہ کرتے تھے اور دیکھتے تھے اس جانب کے جہاں ان کے قبیلے کی قبریں ہیں، تو ان قبروں کی تعداد کو دیکھ کے فخر کیا کرتے تھے، دیکھو میرے قبیلے میں کتنے افراد تھے کہ ان کی اتنی ساری قبریں ہیں۔ واقعاً کتنا تعجب کا مقام ہے انسان کی عقل کے لیے۔ الہاکم التکاثر۔ ایک اور معنی جو تکاثر کا بیان کیا گیا وہ یہ کہ کثرت سے مراد یہاں پہ مال و دولت کی کثرت ہے، کہ تمہیں مال و دولت کی کثرت نے غفلت کے اندر ڈال دیا ہے کہ تم مال کی جانب اتنا زیادہ اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہو کہ باقی چیزوں سے تمہارا دھیان ہٹ جاتا ہے، بس تمہاری نگاہ مال کی جانب ہوتی ہے، تمہاری نگاہ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ میں مال کو اپنے پاس رکھ لوں، زیادہ سے زیادہ میرے پاس مال آ جائے، میرا بینک بیلنس جو ہے وہ اور میری جو ہے وہ میری جہاں میں نے مال جمع کیا ہوا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ اس نشے نے تم اس غفلت میں ڈال دیا کہ تم بھول گئے دنیا میں کیوں آئے تھے، تم بس اس کی دوڑ میں لگ گئے۔ الہاکم التکاثر۔ اور جو مال و دولت والا معنی ہے، اسی معنی کی تائید روایات بھی کرتی دکھائی دیتی ہے، کہ روایت ہے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں ابن عباس کے آپ نے اس آیت کی تلاوت کی الہاکم التکاثر، اس کے بعد بیان کیا تکاثر الاموال، کہ یہاں پہ کثرت جس کو انسان کثیر سمجھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مال ہے۔ اور خود اس کلمے کی جانب جیسا میں نے اشارہ کیا، انسان اگر توجہ کرے تو ایسا نہیں ہے کہ مال بہت زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مال زیادہ سمجھ رہا ہے، حقیقتاً تو مال بھی کم ہے، بہت قلیل مال ہے، انسان اگر دیکھے دنیا میں کتنا جمع کر لے گا، لیکن اس مال کو زیادہ سمجھتا ہے یہ۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ جمعها من غیر حقها ومنعها من حقها، کہ جب یہ انسان نے مال کو جمع کیا تو اس مقام سے جمع کیا کہ جو اس کا حق نہیں تھا، اس کو جو ہے وہ اس نے پرواہ نہیں کی، حرام آ رہا ہے حلال آ رہا ہے، بس اس نے کہا کہ میرے پاس کسی طریقے سے آ جائے، اور اس نے جمع کر لیا۔ جمع من غیر حقها، بس اس کو اس بات کی فکر تھی کہ میرے پاس آ جائے، چاہے یہ رشوت کا مال ہے، چاہے جو ہے وہ میری بہن کے وہ میراث کا حصہ ہے جو میں نے اس کو نہیں دیا، بس کہیں سے بھی میرے پاس مال آ جائے، اس بات کی فکر تھی انسان کو۔ اس کے بعد بیان کیا کہ وہ منعها من حقها، یہاں تک کہ اس نے جو ہے وہ اس کو جب مال آ گیا تو اس مال میں جس کا حق تھا اس کو منع کر دیا، کہ جب تمہارے پاس مال جمع ہوا تھا تو اس کے اوپر خدا نے کچھ واجبات قرار دیے تھے، خدا نے اس کے اوپر خمس قرار دیا تھا، خدا نے زکوٰۃ قرار دی تھی اور مختلف واجبات جو ہو سکتے ہیں، فطرہ قرار دیا اس کے اوپر۔ جب لیکن تمہارے پاس مال آ گیا تو تم نے مال آنے کے بعد بھول گئے کہ کس نے تمہیں مال دیا ہے، اور خدا کا ناشکر ہو گئے، اور یہاں تک کہ تم نے جس کا حق تھا مال میں اس کا تم نے دینے سے انکار کر دیا، کس خاطر کہ میرے پاس مال جمع رہے۔ تم بھول گئے کہ یہ مال جو ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، اور اس کے بعد ایک دنیا ہے جو تمہارا اصل و ہم و غم ہونا چاہیے تھا، جس میں تمہیں حقیقتاً رہنا تھا، اس مال نے تمہیں اس سے غافل کر دیا۔ وَشَدَّهَا فِي الْأَوْعِيَّةِ، یہاں تک کہ تم نے جو ہے اس کو، اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ تم نے جو ہے وہ اس کو اپنے پاس ایک ظرف میں جمع کرنا شروع کر دیا، اور جو ہے وہ بڑا مضبوطی سے کر کے باندھ دیا تم نے اس ظرف میں اس کو، کس خاطر کہ میرے پاس بس کثیر مال جمع ہو جائے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلی آیت بیان کرتی ہے، اور تمہیں کب پچھتاوا ہوگا یہ اگلی آیت بیان کرتی ہے، کہ حتیٰ زرتم المقابر،
کہ یہاں تک کہ تم اپنی قبر کی زیارت کرو گے. یعنی کنایا ہے اس چیز سے کہ وہ وقت آئے گا کہ تمہاری موت کا وقت ہوگا اور دنیا تم پیچھے چھوڑ چکے ہوگے اور تمہاری دنیا تمہارے علاوہ دوسروں کی حوالے ہو چکی ہوگی، دوسرے اس سے عیاشی کر رہے ہوں گے، دوسرے اس سے مزے لے رہے ہوں گے، اور تمہیں وہ جو تم نے دنیا کمائی تھی اس کا حساب کتاب دینا ہوگا. حتیٰ تم المقابر، اچانک سے تمہارا یہ کثرت کا نشہ ایک دم سے ٹوٹ جائے گا جب تمہارے سامنے ملک الموت ہوگا، اور اس کے بعد تم قبر کے اندر تمہیں لٹا دیا جائے گا اور تم سے حساب کتاب کیا جا رہا ہوگا. اس موقع پہ شاید تمہیں یاد آئے کہ کس طریقے سے میں نے جو ہے وہ مال جمع کیا تھا اور کہاں کہاں سے مال جمع کیا تھا. آج سب مال میرا اولاد کے پاس ہے، میرے کچھ یہ مال کام نہیں آ رہا ہے، میرے کام آ رہے ہیں تو وہ نیکیاں ہیں جو میں نے نہیں کی. خداوند متعال اس مرحلے سے انسان کو بچائے کہ شدید ملامت ہے انسان کے لیے کہ تمہیں کس چیز سے غافل کر دیا. دیکھو تو تم نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے. اس کے بعد بیان کرتے ہیں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہ ہرگز نہیں، یہ غلط کام تم نے کیا، توبیخ کی جا رہی ہے، ملامت کی جا رہی ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد کہا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب تم جو ہے وہ اپنی قبر میں اٹھائے جاؤ گے تو تمہیں علم آئے گا. اب یہاں پہ سوال ہے کہ خدا نے 2 دفعہ اس کلمے کا استعمال کیا، سوف تعلمون، پھر کہا ثم کلا سوف تعلمون. تو ایک دفعہ علم آئے گا، پھر سے کہا، پھر دوسری دفعہ کہا کہ علم آئے گا. تو یہاں 2 دفعہ علم آنے سے کیا مراد ہے؟ روایات بیان کرتی ہیں کہ جو پہلی دفعہ علم آئے گا اس سے مراد انسان کا قبر میں آنے والا علم ہے کہ جب یہ قبر میں اتارا جائے گا اور اس موقع پہ عذاب الہی کو برداشت کر رہا ہوگا، عذاب الہی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہوگا، اس موقع پہ اس کو جو ہے وہ علم آ جائے گا کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے کہا تھا صحیح کہا تھا، جو کچھ قرآن نے کہا تھا صحیح کہا تھا، اور یہ تمام باتوں کا یہ علم آ جائے گا اس کو. دوسرا علم کب آئے گا؟ کہ جب قبر سے اس کو بعثت کے لیے اٹھایا جائے گا، مبعوث کیا جائے گا قبر سے اس کو، اور جو ہے وہ اٹھا کے قیامت کے دن اس کو پیش کیا جا رہا ہوگا. اس موقع پہ اس کو علم آ جائے گا کہ جیسا کہ روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں، کہ ان 2 آیات کے بارے میں، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہ یعنی مرتن فی القرہ و مرتن اخرى یوم القیامہ، کہ پہلی دفعہ کب علم آئے گا؟ کہ جب انسان کو واپس پلٹایا جائے گا، کہ جب دنیا چھوڑ کے اپنی قبر کی جانب جا رہا ہوگا، اس موقع پہ اس کو علم آ جائے گا. دوسری دفعہ علم کب آئے گا؟ کہ جب قیامت کے دن اس کو بلایا جائے گا اور قیامت کے دن خدا کے حضور اس کو پیش کیا جائے گا. اس موقع پہ اس کو علم آئے گا کہ میں نے کتنی بڑا گھاٹ والا سودا کیا ہے اور کتنا میں نے نقصان اٹھایا ہے، کتنی چھوٹی اور معمولی سی چیز کے بدلے میں نے کتنا بڑا نقصان کر دیا اپنا. اس کی ذیل میں ایک اور روایت ہے، امام علی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ ما دلنا نشک فی عذاب القبر حتی نزلت الحاکم التکاثر الی قولہ کلا سوف تعلمون یرید فی القبر، کہ ہم جو ہیں وہ عذاب قبر کے بارے میں شک کیا کرتے تھے. اب اس سے مراد طبعاً امام علی اپنی کیفیت بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ مدینہ میں موجود اصحاب کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، امام کی دل کی کیفیت اس طریقے سے نہیں ہو سکتی کہ کسی چیز کے بارے میں اتنی واضح چیز کے بارے میں شک کریں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ گویا اصحاب گویا شک کرتے تھے یہاں تک کہ یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس سورہ میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں علم آ جائے گا. تو اس سے بیان کہ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یریدو فی القبر، قبر کے اندر تمہیں علم آئے گا کہ جب تمہیں عذاب قبر دیا جا رہا ہوگا تمہیں علم آ جائے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ کہا گیا تھا سچ کہا گیا تھا، جسے ہم نے جھٹلایا، سچ کو بات کو جھٹلایا. ثم کلا سوف تعلمون، اس کے بعد بیان کیا اگلی آیت کہ بعد البعث، کہ جب تمہیں قبر سے مبعوث کیا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا، تمہاری قبر کو پھاڑا جائے گا، اور جب تمہیں خدا کے حضور پیش کیا جائے گا اس موقع پہ تمہیں علم آ جائے گا کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے کہا تھا صحیح کہا تھا. آیت نمبر 5 کی جو بیان کرتی ہے کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اب اس آیت کا جو ہے وہ 2 طریقے سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے اور 2 طریقے سے اس کی علم نحو کے اعتبار سے ترکیب کی جا سکتی ہے، اور معنی جو ہے 2 طریقے سے نکالا جا سکتا ہے. پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پہ جو لو کا استعمال کیا، کلا لو تعلمون، کہ اگر تمہیں علم آ جائے. کون سا علم؟ علم یقین آ جائے. تو اب اس کی جزا کیا ہوگی اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کی جگہ محذوف ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اگلی آیت اس کی جزا ہے. وہ کیا ہے کہ لترون الجحیم، کہ اگر تمہیں علم آ گیا تو تم جہنم کو دیکھو گے.
یعنی اس آیت سے اگر ترجمہ کیا جائے اور مطلب نکالا جائے تو اس کا یہ بنے گا کہ اگر تمہیں علم آ گیا اور علم یقین آ گیا تو تم جہنم کو دیکھو گے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہ پہلا معنی ہو گیا۔ اس معنی کے اندر جو ہے بعض مفسرین نے اشکال کیا کہ یہ معنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم یقین جب انسان کو آئے گا تو وہ مرحلہ نہیں ہوگا کہ جب انسان آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوگا، بلکہ علم یقین تو انسان کو قبر میں آ جائے گا اپنی، اور قبر میں جو ہے وہ جہنم کو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس طریقے سے جو ہے اس میں معنی میں اشکال کیا۔ جو دوسری نحوی ترکیب اور دوسرا معنی جو اکثر مفسرین نے کیا ہے یہاں پہ، اکثر، اور ہمارے مفسرین نے بھی اور برادران کے مفسرین نے بھی اکثر یہی معنی کیا، اور وہ کیا کہ لو کی جزا جو ہے، لو تعلمون علم الیقین کی جزا محذوف ہے اور اس آیت میں بیان نہیں کی گئی۔ اور کس طریقے سے ہو جائے گا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں علم یقین آ گیا، جزا کیا ہوگی اس کی کہ اگر تمہیں علم یقین آ جاتا تو تمہیں یہ کثرت جو ہے وہ غفلت میں نہ ڈالتی۔ یہ کثرت تمہیں، یعنی جزا محذوف ہوگا، یہ محذوف کیا ہے وہ کہ یہ کثرت تمہیں جو ہے وہ غفلت کے اندر نہیں ڈالتی، بلکہ تمہیں علم یقین آنے کے بعد تم اس اپنے مقصد کی جانب متوجہ رہتا جس کی وجہ سے تمہیں خلق کیا گیا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور لترون الجحیم کا جو معنی ہو جائے گا وہ یہ معنی ہو جائے گا کہ ضرور بضرور، اب بالکل الگ معنی ہو جائے گا پہلی والی آیت سے کہ ضرور بضرور تم جو ہے وہ جہنم کو دیکھو گے، اور لام یہاں پہ لو کے جواب والا نہیں بلکہ لو کی جزا والا نہیں، لام تاکید والا ہو جائے گا، لترون الجحیم، ضرور بضرور تم جو ہے وہ جہنم کو دیکھو گے۔ اب یہاں پہ یہ تو نحوی ترکیب اور اس کے ترجمے کے اعتبار سے بات ہو گئی۔ اب یہاں پہ کہ اس آیت کا معنی کیا ہے اور یہاں پہ علم یقین کس کو کہتے ہیں، تو علم یقین جاننے سے پہلے ہم جانتے ہیں یقین کیسے کہتے ہیں۔ یقین جو لغت نے بیان کیا کہ العلم لا یداخلہ شک ولا ریب، کہ علم اور یقین وہ منزل ہوتی ہے کہ ایک ایسا علم کہ جس کے ساتھ شک نہ ہو، جس کے ساتھ انسان کے ذہن میں، دماغ میں شک نہ ہو، اس کیفیت کو کہتے ہیں یقین کی کیفیت۔ اسی طریقے سے اور بھی معنی کیا کہ یقین کا معنی کیا ہے، جب شک زائل ہو جائے، زوال الشک، یہ جو ہے وہ یقین کا معنی مختلف عرب کی لغات نے بیان کیا۔ پھر اس یقین کے اندر بھی مراتب ہیں۔ یقین جو ہے وہ ہر ایک کا یقین برابر کی منزل پہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ شک نہیں ہے، البتہ کتنا زیادہ اتقان ہے، کتنا زیادہ جو ہے وہ انسان کو اپنی اس بات کے اوپر یقین کا اضافہ ہے، اس کی مختلف مراتب ہیں۔ اور یہاں پہ علماء نے اس کو ترتیب دینے کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا، البتہ 3 حصے ہیں، اس کا مطلب جو ہے وہ یہاں پہ ڈیجیٹل کی طرح تقسیم نہیں ہے کہ یا تو ہے یا تو نہیں ہے، بلکہ ان 3 کے درمیان بھی بہت سارے مراتب ہیں، جس کے بعد تیسرا مرحلہ شمار ہوگا۔ پہلا مرحلہ جو بیان کیا وہ علم الیقین، کہ جب انسان کو کسی دلیل کے ذریعے سے یقین آ جائے، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ دوسرا مرحلہ جو بیان کیا وہ عین الیقین، کہ جب انسان جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے چیز کو دیکھ رہا ہو، اس کو یقین آ جائے، دلیل کے ذریعے سے نہیں بلکہ دیکھنے کے ذریعے سے۔ اور جو تیسرا تقسیم بیان کی وہ کہ حق الیقین، کہ جب انسان کو محسوس کرنے کے ذریعے سے یقین آ جائے۔ مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کرتا ہوں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ انسان دھوئیں کو دور سے دیکھتا ہے، اس کو جو ہے وہ ایک دھواں دکھائی دیتا ہے، یہ جو یقین آ رہا ہے یہ دلیل کے ذریعے سے آیا۔ ایک دھواں دیکھا، دھوئیں نے دلالت کی اس بات کے اوپر کہ آگ لگی ہوگی، آگ کے بغیر دھواں نہیں ہوتا، تو اس کو یقین آیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، ایک یقین یہ تھوڑا آگے بڑھا اور جا کے دیکھا تو آنکھ باقاعدہ اس کو دکھائی دے رہی تھی، تو یہ عین الیقین کی منزل آ گئی کہ پہلے صرف ایک دلیل کی وجہ سے یقین آیا تھا، اب اس یقین کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، یہ عین الیقین۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ کہ حق الیقین کی، اس آنکھ میں گر جائے، جلنے لگے، تو اس کو وہ مرحلہ آ جائے گا۔ اور یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ مراتب کا فرق ہوتا ہے اور جو خدا کے نزدیک سب برابر نہیں ہے۔ اگر ہمیں دلیل کے ذریعے سے، یعنی انسان ایک دفعہ دلیل کے ذریعے سے خدا کو پہچانتا ہے، ایک دفعہ صرف دلیل ہوتی ہے، ایک دفعہ صرف دلیل نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے وجود میں خدا کی علامات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کہ اس کی نگاہ جو ہے وہ معمولی نگاہ نہیں ہوتی بلکہ وہ چیزوں کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے یہ چیز خدا کی نشانی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ تو وہ ہوتا ہے کہ گویا وہ اس توحید کی حرارت کے اندر خود جل رہا ہو، اور یہیں سے اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے
گویا اس بات کو محسوس کیجیے گا کہ جس طریقے سے توحید کی آنکھ میں جل رہا ہو تو وہ اس توحید کو اپنے اندر ڈھالنے لگے گا، اس توحید کی صفات کو، خالقیت والی صفات سے اس صفات کو ہٹ کے باقی صفات کو اپنے اندر ڈھالنے لگے گا۔ جس طریقے سے اگر لوہے کو آنکھ میں ڈال دیا جائے تو تھوڑی دیر میں لوہے کی رنگت بدل جاتی ہے، آنکھ کی رنگت آ جاتی ہے، اور تمام آنکھ کی صفات لوہے کے اندر آ جاتی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام بھی اور ائمہ علیہ السلام نے اپنے آپ کو توحید کی آنکھ میں اس طریقے سے ڈال دیا کہ ان کے اندر سے جو ہے وہ توحید کی حرارت محسوس ہوتی ہے، ان کی رنگت وہی رنگت ہے، ان کی صفات اسی انداز سے عیاں ہوتی ہیں کہ جس طریقے سے خالق کی صفات ہے۔ خالق کا کرم دیکھنا ہو تو ان کے اندر دیکھ لیں انسان، یہ لسان اللہ ہوتے ہیں، یہ عین اللہ ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر سے صفات عیاں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ دو یقین کے مرحلے اس سورہ کے اندر ذکر کیے کہ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ اس کے بعد جو ہے تم آتش جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور تم عین یقین کو بھی دیکھ لو گے، عین یقین کی منزلت پہ بھی پہنچ جاؤ گے۔ یہ عین یقین کب ہوگا؟ کہ جب قیامت کے دن انسان کو اٹھایا جائے گا اور قیامت کے دن یہ آتش جہنم کو دیکھ رہا ہوگا، یہ صراط مستقیم کو دیکھ رہا ہوگا، یہ پل صراط کو دیکھ رہا ہوگا، یہ جنت کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوگا، یہ جہنم کو دیکھ رہا ہوگا کہ جہنم کے شعلے جب بھڑک رہے ہوں گے تو اس کو عین الیقین آ جائے گا، دیکھنے والا یقین آ جائے گا۔ البتہ یہاں پہ ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ تیسرا مرحلہ کہاں پہ بیان ہوا، اور وہ یہ کہ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ سورہ مبارکہ واقعہ میں بیان ہوا کہ ان ھذا لہو الحق الیقین، کہ جب جو ہے وہ خدا کی آیات کو جھٹلانے والوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو اس موقع پہ کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو حق الیقین ہے، کہ جب آتش جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے تو اس حق الیقین کی منزل کو پہ پہنچیں گے کہ جو کچھ خدا نے وعدہ کیا تھا وہ صحیح وعدہ تھا۔ البتہ یہاں پہ سوال یہ کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے یقین کی قلب کی یقین کی کیفیت کو محسوس کرے کہ آیا یقین کی کیفیت ہے یا نہیں، تو اس کی کیا علامات ہیں؟ جی بالکل اس کی علامات ہیں، اور روایت نے بیان کی اس کی علامات۔ سوال کیا گیا 8ویں امام رضا علیہ السلام سے کہ ایو شیئن الیقین، کہ ابن رسول خدا یہ یقین کیا چیز ہے، کیسے پہچانے یقین ہے؟ تو امام رضا نے 4 علامات بیان کی یقین کی، کہا کہ التوکل علی اللہ، یقین یہ ہے کہ خدا کے اوپر توکل کرو، بھروسہ کرو خدا کے اوپر، خدا امور کو دیکھنے والا ہے۔ والتسلیم للہ، خدا کے آگے تسلیم خم کر دو کہ پالنے والے جو تیرا حکم ہے میں اس کو انجام دوں گا۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ الرضا بقضاء اللہ، جو کچھ خدا فیصلہ کرے، جو کچھ خدا تمہارے لیے بیان کرے، جو کچھ خدا تمہارے حق میں فیصلہ کرے، تمہارے خلاف فیصلہ کرے، جو بھی فیصلہ کرے خدا، اس کے اوپر تم راضی ہو جاؤ کہ پالنے والے کی جانب سے فیصلہ ہے، ولو مجھے ظاہری طور پہ میرے خلاف محسوس ہو رہا ہے لیکن یہ میرے خلاف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد والتفویض الی اللہ، جب یہ تمام مراحل آ جائیں تو اس کے بعد تم اپنے تمام امور کو خدا کے سپرد کر دو، اور بس یہ ہو تمہاری نگاہ کے پالنے والا ہے جو میرے امور کو سنبھالے گا۔ یہ یقین کی منزل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جو بیان کرتی ہے یقین کی علامات کو بیان کرتی ہے، وہ ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ بیان کرتے ہیں من صحت یقین المرء المسلم، کہ کسی مسلم کا، کسی مسلمان کے یقین کی صحیح ہونے کی علامت کیا ہے کہ اللہ یرضی الناس بسخط اللہ، کہ لوگوں کو خوش نہ کرے خدا کی غضب کے بدلے میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا فعل انجام دے کہ لوگ تو اس سے راضی ہو جائیں لیکن خالق اس سے غضبناک ہو جائے، ایسا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو خالق پہ بھروسہ ہے۔ اس کے بعد ولا یلومہم علی ما لم یؤتہ اللہ، کہ جو کچھ خدا نے عطا نہیں کیا اس کو اور دوسروں کو عطا کیا ہے تو دوسروں کی ملامت نہ کرے کہ خدا نے تمہیں کیوں عطا کیا اور مجھے کیوں عطا نہیں کیا، لہٰذا تمہاری برائی کروں گا میں۔ یہ حسد کی کیفیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی، کسی اور کی ملامت نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ علامات ہیں کہ جو انسان کے اندر یقین کی کیفیت کو پیدا کرتی ہیں۔ تو انسان اگر چاہتا ہے یقین کو اپنے اندر پیدا کرے تو ان علامات کو اپنے اندر ڈھالے تاکہ اس کے یقین کے اندر اضافہ ہو، اور جس کے اندر یقین ہوگا یہ علامات خود بخود بڑھنے لگیں گی۔ اس کے بعد آیت بیان کرتی ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اور اس موقع پہ تم سے سوال کیا جائے گا۔ کس بارے میں سوال کیا جائے گا؟ نعمتوں کے بارے میں، نعیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب ظاہر آیت تو ایک مطلقاً معنی بیان کرتی ہے کہ نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، البتہ جو روایات بیان کرتی ہیں کہ یہاں نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے، اور ایک نہیں کئی روایات ہیں
جو اس معنی کو بیان کرتی ہیں کہ نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے۔ لہٰذا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ قال نحن من النعیم، ہم ہیں خدا کی نعمت کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اس آیت کے بارے میں جب آپ سے سوال کیا گیا تو بیان کیا کہ تسأل هذه الامة عما انعم اللہ علیہا برسولہ، اس امت سے سوال کیا جائے گا کس کے بارے میں؟ کہ جو اللہ نے رسول کی نعمت ان کے اوپر نازل کی تھی، اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ثم بأہل بیتہ علیہم السلام، اس کے بعد رسول کے جو اہل بیت علیہم السلام ہیں ان کے بارے میں امت سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ ہم نے ان کی اطاعت کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا تھا، ہم نے ان کے احترام کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا تھا، تو تم نے ان کے ساتھ کس طریقے سے رویہ اختیار کیا؟ کیا تم نے ان کی اطاعت کی یا نہیں کی؟ کہ تم نے ان کا کہا مانا یا نہیں مانا؟ کیا تم نے اپنے دل میں ان کی عظمت کا اقرار کیا یا نہیں کیا؟ تو کیا تم نے ان کی ولایت کا اقرار کیا یا نہیں کیا؟ یہ سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے آپ سے بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کی تلاوت کی کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر کہا واللہ ما هو الطعام والشراب، کہ یہ اللہ کی قسم کھانے پینے کی نعمتیں نہیں ہیں کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے، بلکہ کیا ہے ولیکن ولایتنا اہل البیت، بلکہ اس نعمت سے مراد ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہے۔ آیا تم نے اس ولایت کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ انسانیت سے اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اس ولایت کو ماننے کے بعد آیا تم نے اس کے اوپر اس ولایت کے تقاضے کو بجا لائے یا نہیں بجا لائے تم، یہ تم سے سوال کیا جائے گا۔ خدا مند متعال سے دعا ہے کہ سورہ کے مطالب کو پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔